آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور آج ہم نے آپ کو شمالی ہند کی دوسری مثنوی گلزار نسیم لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی ہیں۔ یہ دونوں شمالی ہند کی بہت مشہور ہیں۔ سیر البیان بھی شمالی ہند کی مثنوی ہے اور گلزار نسیم بھی شمالی ہند کی مثنوی ہے۔ سوال آتا ہے کہ شمالی ہند کی مثنوی ان میں سے کون سی ہے، تو کبھی سیر البیان دے دیں گے، کبھی گلزار نسیم۔ تو یہ دونوں مثنویاں جو ہیں شمالی ہند کی ہیں۔ دوستو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، دیا شنکر نسیم آپ کا پورا نام ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، اور ولادت آپ کی ہوئی یعنی آپ کی پیدائش ہوئی 1811 میں لکھنؤ میں، اور آپ کے والد کا نام پنڈت گنگا پرساد کول ہے۔ دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، اور نسیم کا انتقال 1843 میں ہوا۔ ایک دیوان نسیم ہے آپ کا، اور ایک گلزار نسیم مثنوی ہے، جو ہمیشہ اردو ادب میں آپ کا لوہا منواتی رہے گی۔ دوستو، اس چیپٹر کو ہمیں بڑے غور سے سننا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جائیے گا جو آپ کو خاص پوائنٹ لگیں۔ تو آئیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ میر حسن کی طرح ان کے بھی بہت سے اشعار عوام میں مقبول تھے۔ عبدالحلیم شرر نے دلگداز میں مثنوی سیر البیان پر تبصرہ کرتے ہوئے جو اعتراضات کیے، اس سے ادبی حلقوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ چکبست لکھنوی نسیم کی شاعری کے رسیا تھے، اس لیے معرکہ شرر، معرکہ لفظ جب آتا ہے تو دوستو اس کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا یعنی مقابلہ موازنہ۔ ادبی میدان میں مقابلہ یا موازنہ کہیں گے، جیسے لڑائی کا میدان، لڑائی کا جھگڑا، معرکہ۔ تو یہ معرکہ آرائی ہوئی، معرکہ شرر و چکبست یعنی دونوں کے بیچ میں یہ موازنہ ہوا، اور خلافت دونوں میں ہوئی، جھگڑا ہوا اور آپ خلاف ہو گئے۔ مولانا نے اس معرکے میں یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ مثنوی خواجہ حیدر علی آتش نے لکھ کر نسیم کو دی تھی، یعنی کہ یہ خود نسیم کی لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ خواجہ حیدر علی آتش نے لکھ کر دی تھی، یہ انہوں نے کہا ہے بات۔ تو غرض اس ادبی معرکہ سے سب واقف ہیں۔ یہ ادبی معرکہ، ادبی یعنی مقابلہ دونوں میں ہوا، یعنی موازنہ ہوا، جھگڑا ہوا، اس سے غرض اس ادبی معرکے سے سب واقف ہیں۔ یہاں اس سے بحث نہیں، چونکہ مثنوی نسیم کے نام سے شائع ہوئی اور ان کے شاعر ہونے سے کسی کو انکار کرنے کی جرات بھی نہیں ہو سکتی۔ جو شہرت اس مثنوی کو ملی، اس کا علم کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گلزار نسیم اردو کی ایک عظیم مثنوی ہے۔ اس میں نسیم نے جو زبان استعمال کی ہے، اس میں رعایت لفظی کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ رعایت لفظی کے ہم معنی ہیں، رعایت کے معنی ہیں مناسبت، طرفداری اور لحاظ، یعنی کہ ایسے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں نسیم نے۔ یہ ہے رعایت لفظی کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ بہت سے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں نسیم نے۔ لفظی تکلفات، تناسب الفاظ اور تشبیہیں و استعارے اس مثنوی کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مثنوی سیر البیان دبستان دلی اور گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کی نمائندہ مثنویاں ہیں۔ گلزار نسیم کا یہ وصف ہے اختصار اور ایجاز۔ یہ اس کی خوبی سمجھیے کہ گلزار نسیم نے اپنی مثنوی میں ایجاز و اختصار کا بہت خیال رکھا ہے۔ گلزار نسیم لکھنوی دبستان شعر کی پہلی و باضابطہ اور باقاعدہ مثنوی ہے۔ نسیم نے رنگین بیانی، لفظی صناعی، ایجاز و اختصار اور معنی آفرینی سے خوب کام لیا ہے۔ اپنی مثنوی میں تمثیل نگاری میں بھی دیا شنکر نسیم
نے بڑے اختصار اور ایجاز سے کام لیا ہے۔ کئی لوگ کہانیاں اور دیومالائی کہانیاں کو وہ بڑی ہی روانی کے ساتھ 2-1 شعروں میں بیان کر کے بڑا وسیع پس منظر فراہم کر دیتے ہیں۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم لکھنؤ کی پرتصنع۔ تصنع کا مطلب ہے بناوٹ، دکھلاوا، تکلف، مکر و فریب۔ تو یہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ لکھنؤ کی پرتکلف، پرتصنع اور آرائشی زبان و بیان کا ایک خوبصورت کرشمہ ہے۔ اس مثنوی نے دیا شنکر نسیم کے نزاکت خیال کو بھی ایک بلند مقام پر پہنچایا۔ یہ ان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کی نمایاں خصوصیات کیا کیا ہیں؟ آئیے اس پر بھی ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ یہ ہم دکھا نہیں رہے ہیں دوستو، لیکن آپ کو ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں اور آپ اس میں سے نوٹ کر لیجئے گا کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم لکھنؤ دبستان شعر کی پہلی طویل نظم ہے جو مثنوی اور قصہ دونوں کے فن پر بڑی حد تک پوری اتری ہے۔ اس میں کردار نگاری، جذبات کی مصوری اور تسلسل بیان کی کم و بیش وہ سبھی خوبیاں موجود ہیں جو ایک افسانوی مثنوی کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں، لیکن اس کی دلکشی کا راز دراصل اس کی رنگین بیانی، معانی آفرینی، کنایاتی اسلوب، لفظی صناعی اور ایجاز نویسی میں پوشیدہ ہے۔ ان اوصاف میں بھی اختصار اور ایجاز کا وصف امتیازی نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ گلزار نسیم اردو کا بیش بہا نگینہ ہے۔ اس مثنوی میں نسیم نے الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑا ہے اور شاعری سے مرصع سازی کا کام لیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کو قبول عام کا جو شرف نہ صرف اردو دانوں بلکہ ہندی دانوں کی سرکار سے بھی حاصل ہوا۔ وہ کسی بیان کا محتاج نہیں۔ گلزار نسیم جس شوق اور ولولے سے پہلے پڑھی جاتی تھی، آج بھی اسی ذوق سے پڑھی جاتی ہے اور ہمارے مذاق کو پورا کرتی ہے۔ نہ صرف اس کے دلدادہ خوش ہیں بلکہ اس کے حریف اور نکتہ چین بھی حیرت زدہ ہیں۔ دلی کی سادہ سلیس اور رواں زبان کے مقابلے میں لکھنؤ نے مرصع زبان کو فروغ دیا اور صنائع بدائع سے اس کو سجایا سنوارا گیا ہے۔ گلزار نسیم کی سب سے اہم خصوصیت اس کی یہی زبان ہے۔ بعض ایسی چیزوں کی تصویریں بھی گلزار نسیم میں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق عام احساسات اور نظریات سے ہے اور جن کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن نسیم چونکہ ایک عظیم شاعر تھے، مثلاً انہوں نے بقاولی کے رقص کا نقشہ اس طور پر کھینچا ہے۔ اس شعر کو ملاحظہ فرمائیے، وہ ناچنے کیا کھڑی ہوئی تھی، خود راگنی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے کتنا سادہ شعر ہے۔ یہاں راگنی اگرچہ نظری شے ہے، لیکن شعر کی فضا نے اسے مجسمہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ واقعات و جذبات کی مصوری کی مدد سے نسیم نے بعض کرداروں کو بہت دلچسپ اور جاندار بنا دیا ہے۔ حالانکہ گلزار نسیم کے اکثر کردار حتیٰ کہ ہیروئن تک مافوق الفطرت سے تعلق رکھتی ہے اور اس لیے ان میں ہمارے لیے وہ نفسیاتی کشش نہیں رہ جاتی جس کے لیے شعر البیان کے کردار ممتاز ہیں، پھر بھی گلزار نسیم کے بعض کردار مافوق سے تعلق رکھنے کے باوجود ایسی کامیابی سے سامنے لائے گئے ہیں کہ ان کا افعال و جذبات عام انسانی زندگی سے متعلق ہیں۔ واقعہ نگاری بھی مثنوی کی خصوصیات میں شامل ہے۔ نسیم نے اختصار نویسی کا کمال بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ نسیم کی بندشیں بڑی چست اور تشبیہیں نادر ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو سناتے ہیں 26 سوالات اور ان کے جوابات۔ یہ بڑے اہم ہیں اور یہ UGC نیٹ میں کئی بار سوال آ چکے ہیں۔ ان کو آپ بہت غور سے
دیکھیے اور سنیے گا اور اپنی کاپی پر لکھ لیے گا۔ دوستو، آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ لال بٹن جو لکھا ہوا ہے سبسکرائبر، تو اس کو آپ پش کر دیجیے گا، ایک بار ہی کرنا ہے اور یہ وائٹ ہو جائے گا تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا، اور برابر میں گھنٹی کا نشان ہے، اس کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو آنے کا سب سے پہلے اشارہ مل جائے۔ تو آئیے، مثنوی گلزار نسیم کا پہلا سوال ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کا قصہ کہاں سے اخذ کیا؟ مذہب عشق سے۔ دوسرا سوال، مثنوی گلزار نسیم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو جواب ہے ایجاز و اختصار۔ یہ ہم نے اس کے معنی بتا دیے ہیں کہ ایجاز و اختصار، چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، اور یہ اس کا وصف بھی ہے۔ گلزار نسیم کس کی تصنیف ہے؟ جواب دیا شنکر نسیم کی۔ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ تو جواب ہے فروخ کے نام سے۔ کس مثنوی میں رعایتی لفظی کا زیادہ استعمال ملتا ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم میں۔ چھٹا سوال ہے دوستو، مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ تو اس میں حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے۔ حسن تعلیل کے معنی ہیں وجہ بیان کرنا، توجہ دلانا، اس طرح۔ تو یہ حسن تعلیل اس میں استعمال کی گئی ہے۔ نخل یعنی کہ عام درخت، کھجور کا پیڑ، اور برگ جو ہے پتا، ورق، سامان، یہ اس کے معنی ہے۔ اگلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو دبستان لکھنؤ سے دیا شنکر نسیم کا تعلق ہے۔ تاج الملوک کس مثنوی کا اہم کردار ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم کا۔ 10واں ہے، مثنوی گلزار نسیم کس مثنوی کے مقابلے میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے مقابلے میں گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی۔ تاج الملوک، گل بقاولی اور روح افزا کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو جواب دیجیے گا گلزار نسیم کے۔ زین الملوک کس مثنوی کا اہم کردار ہے؟ گلزار نسیم کا۔ گلزار نسیم کی اشاعت کب ہوئی؟ تو جواب ہے 1838 میں شائع ہوئی تھی، یعنی چھپی تھی گلزار نسیم 1838 میں۔ 15واں سوال ہے، دیا شنکر نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1811 لکھنؤ میں ہوئی۔ نسیم کی وفات کب ہوئی، یعنی انتقال کب ہوا؟ 1845 میں۔ نسیم کی شاعری کے کون سا شاعر رسیا تھا؟ تو جواب ہے چک بست، یعنی چک بست نے نسیم کی شاعری کو بہت پسند کیا اور وہ اس کے رسیا بن گئے تھے۔ معرکہ شرر اور چک بست کی وجہ کیا تھی؟ تو جواب دیجیے گا چک بست نسیم کی شاعری کے رسیا تھے، اس لیے دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ معرکہ عبدالحلیم شرر اور چک بست میں شرر نے کون سی بات ثابت کرنے کی کوشش کی؟ تو جواب ہے نے نہیں بلکہ آتش نے لکھ کر دی، یعنی کہ اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی عبدالحلیم شرر نے کہ یہ مثنوی یعنی گلزار نسیم مثنوی نسیم کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ آتش کی لکھی ہوئی ہے، اور آتش نے ہی یہ مثنوی لکھ کر دی، یہ عبدالحلیم شرر نے کہا ہے۔ 20واں سوال یہی آتا ہے، مثنوی گلزار نسیم نے نہیں بلکہ ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش نے لکھ کر دی تھی، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا عبدالحلیم شرر کا ہے، اور یہ بات کہاں لکھی تھی؟ دل گداز میں لکھی تھی۔ یہ بات عبدالحلیم شرر نے اپنی تصنیف دل گداز میں لکھی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ گلزار نسیم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو جواب ہے ایجاز و اختصار۔ 22واں سوال ہے، لکھنوی دبستان کی پہلی باضابطہ اور باقاعدہ مثنوی کون سی ہے؟ گلزار نسیم ہے۔
دبستان لکھنؤ کی پہلی طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو جواب یہی ہوگا گلزار نسیم۔ دبستان لکھنؤ کی کون سی مثنوی ہے جو قصہ اور مثنوی دونوں کے فن پر پوری طرح اتری ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم۔ نسیم کی مثنوی کا بڑا وصف کیا ہے؟ تو جواب ہے اختصار۔ دیکھیے ہم پہلے ہی پڑھا چکے ہیں وصف، تو وصف کیا ہے سب سے زیادہ؟ اختصار۔ 26واں اور آخری سوال، شعر البیان کا مقابلہ کون سی مثنوی سے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم مثنوی سے کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا مثنوی گلزار نسیم پر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور تحریر فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔